مسائل اور ان کا حل کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان کے مقدس بابرکت پر نور مہینے کے اندر مسائل اور ان کا حل کا پروگرام یومیہ بنیاد پر پیش کیا جاتا رہا۔ یہ اللہ رب العزت کا خالص فضل، انعام اور احسان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ الحمدللہ دنیا کے مختلف ملکوں، دنیا کے مختلف اطراف و اکناف سے، مختلف مملکتوں سے اس پروگرام کی زبردست اور غیر معمولی پذیرائی کی گئی۔ یہ اللہ کا خالص فضل ہے جس پر جتنا بھی تشکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اس پروگرام کو بہت ساروں کی روحانیت اور دینداری کا ذریعہ بنایا۔ سچی بات یہ ہے کہ درسقرآن.com کی انتظامیہ کی طرف سے جب اس پروگرام کے انعقاد کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا تو ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ بہت سارے پروگرام اور خود میڈیا کے کافی سارے ایسے سنجیدہ اور باوقار پروگرام جس میں عام طور پر جایا کرتا ہوں، ان کی موجودگی کے اندر اور مختلف ممالک کے اسفار کی صورت کے اندر ایک اس پروگرام کا کیا فائدہ ہوگا یا اس پروگرام سے کیا اضافہ دینی طور پر ہو سکتا ہے اور لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال درسقرآن.com کی انتظامیہ کی طرف سے چونکہ یہ حکم تھا تو میں نے ابتدائی طور پر 3-4 دن بطور نمونہ کے کہہ دیا جائے یا اس طور پر کہ چیک کر لیا جائے کہ اس کی پابندی میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں، اور یہ کہ اس کے کچھ اثرات اور اس کے کچھ فوائد نظر آ بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مختلف قسم کے ذہن کے اندر سوالات اور خدشات پیدا ہوتے رہے، لیکن میں پھر بار بار یہ بات ذکر کروں گا کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ایسے ممالک سے کہ جن ممالک میں عام طور پر پاکستان کے میڈیا چینلز کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی، فن لینڈ، موزمبیق، زیمبیا، یوگنڈا، فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ کی مختلف ریاستیں اور خدا جانے کہاں کہاں سے لوگوں کے سوالات آتے رہے اور حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ دن مجھے یاد ہے جب سویڈن کی ایک یونیورسٹی کی کچھ طالبات کی طرف سے ایک سوال آیا، اور اسی طرح سوئٹزرلینڈ کی طرف سے بھی یونیورسٹی کے کچھ طلباء کی طرف سے سوال آیا کہ ہمارے ہاں روزہ 21 گھنٹے کا ہو رہا ہے، 20 گھنٹے کا ہو رہا ہے، تو ہم روزہ کس طرح سے رکھیں، اور ہم باجماعت یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ اور طالبات کی طرف سے آیا، طلباء کی طرف سے آیا، مختلف کالجز کے اندر، ہاسٹلز اور یونیورسٹیوں کے اندر، دارالاقامہ اور ہاسٹلز کے اندر جو طلباء مقیم ہوتے ہیں ان کی طرف سے سوالات آئے، اور کئی میرے نوجوان بھائیوں کی طرف سے سوالات آئے، تو ان سب کو دیکھ کر کے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ اس پروگرام کا بڑا فائدہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جو آپ کمنٹس بھیجتے ہیں ان کمنٹس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر دوسرا، ہر چوتھا، پانچواں کمنٹس اسی بات پر یہی کمنٹ آ رہا تھا، یہی ریمارکس لکھے جا رہے تھے کہ رمضان کے بعد بھی اس پروگرام کو جاری و ساری رکھا جائے۔ درسقرآن.com کی انتظامیہ کو اللہ رب العزت بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے ذمہ دار، ان کے سربراہ، ہمارے گمنام دین کے داعی اور حقیقی ترجمان، مخلص داعی، مبلغ اسلام، مبلغ قرآن، مبلغ شریعت، مجھے یہ کہنے میں اور ان کا نام لینے میں ذرہ برابر باک نہیں محسوس ہوتا، بھائی شفیق اجمل صاحب کو اللہ رب العزت بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس انتھک، بے لوث، مخلصانہ انداز کے اندر وہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو ان کی نجات کا ذریعہ بنائے، ان کے آباء و اجداد، ان کے والد مرحوم، ان کے گھر والوں، ان کی والدہ محترمہ، ان کی تمام فیملی کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان کے پروگراموں کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں جو ریٹنگ دیکھتا رہتا ہوں، جس طرح، بلکہ شاید اب یوں کہنا چاہیے کہ یوٹیوب کا اردو زبان کے اندر مستند
سب سے بڑا مستند اسلامی چینل بن چکا ہے، یوٹیوب چینل، اور اسی طرح یہ اردو زبان کی شاید سب سے بڑی اسلامی ویب سائٹ بن چکی ہے۔ یہ سب ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ ظاہر ہے من اخلص للہ 40 صباحا فقد جعلہ اللہ ہادیا و مہدیا او کما قیل۔ 40 دن تک بھی اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت انجام دیتا ہے، اللہ اس کو ہادی و مہدی بناتے ہیں، وہ ہدایت کا چراغ بن جاتا ہے، وہ ہدایت کی روشنی بن جاتا ہے۔ خدا کرے ہدایت کی یہ روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلے، اللہ کرے کہ علم کی مستند روحانیت، دینداری اور تقوی، صلاح اور علم دین کی حقیقی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ رب العزت ان تمام پروگراموں کو اور مسائل اور ان کا حل، جس کا پہلا پروگرام رمضان کے بعد آج پیش کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اپنے دربار میں اس کو بھی قبول فرمائے، اس کے ذریعے سے انسانیت کو نفع ہو اور انسانیت کے لیے دینداری کے اعتبار سے یہ نفع رساں پروگرام ثابت ہو۔ خدا کرے نافع ہو، مقبول ہو، بابرکت ہو، اور اللہ رب العزت مجھے اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ان کی انتظامیہ کی طرف سے اور جو آپ کی طرف سے کمنٹس آتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے تو اصرار یہ تھا کہ رمضان کے بعد یومیہ بنیاد پر، یعنی روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام جاری رکھا جائے۔ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، تدریسی مصروفیات، انتظامی جامعہ صفہ سعید آباد بلدیہ سے میں یہ پروگرام کرتا ہوں، یہاں خدمت کروں گا۔ اپنی عاجزانہ کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی کہ ہر اتوار باقاعدگی کے ساتھ یہ پروگرام ہو، اور اگر کسی سفر پر جانا ہوا تو انشاءاللہ سفر پر بھی دوران سفر جہاں کہیں ہوٹل، گھر، مقام، جگہ میں مقیم ہوں گا، وہاں سے بھی انشاءاللہ براہ راست آپ سے مخاطب ہوا کروں گا۔ کوشش اس کی یہی رہے گی، اور اگر کسی وقت ممکن نہ ہوا تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اطلاع فراہم کر دی جائے گی۔ آپ کمنٹس کے اندر اس وقت جیسے یہ نشست چل رہی ہے، دوران پروگرام بھی سوالات بھیجتے ہیں، اور اتوار کو ہر اتوار رات 10 بجے چونکہ یہ پروگرام منعقد ہوا کرے گا، تو اس سے پہلے ہفتے والے دن اور اتوار والے دن، خاص طور پر یہ 2 دن انشاءاللہ اس کا اشتہار درسقرآن.com پر اور میرے فیس بک کے پیج پر لگ جایا کرے گا۔ آپ اس اشتہار کے کمنٹس کے اندر بھی سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ دوران نشست، دوران پروگرام جتنے سوالات ہیں ان کے بھی جوابات پیش کر دیے جائیں، اور ہفتہ اور اتوار کے دن میں آپ جو سوالات لکھ کر ان باکس کے اندر بھیجیں گے ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں۔ بعض اوقات رمضان کے آخری دنوں کے اندر محسوس ہونے لگا کہ ایک نشست کے اندر بھی سوالات اتنے زیادہ آنا شروع ہو گئے، تو پھر اس کو اگلی نشست پر موقوف رکھا گیا۔ جتنے سوالات اور ان کے جوابات اس مختصر سی نشست کے اندر پیش کیے جا سکیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور حق آپ حضرات کو سننے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دین کا حقیقی، مؤثر اور صحیح اور مستند فہم ہم سب کو اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ محترم وقاص لودھی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، کیا عورتیں اپنی بھویں بنا سکتی ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اصولی طور پر عورتوں کا بھویں بنانا اور ان کو آج کل جس طرح بیوٹی پارلرز کے اندر فیشن اور رواج چلتا ہے کہ کاٹ کر اوپر سے نیچے سے ترشوا کر کاٹ کر، بلکہ بعض اوقات ان کو اس طرح پھیر کر لکیر سی بنا لی جاتی ہے، جیسے سرمے کی ایک باقاعدہ لمبی سی لکیر سی بنا لی جاتی ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، گناہ کبیرہ تک اس کو لکھا گیا ہے۔ خواتین کو اس معاملے سے احتراز کرنا لازم ہے۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے جس کے بارے میں حضرات فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر بھویں اس طرح سے بڑھ گئی ہیں جو غیر معمولی حد تک چلی گئی ہیں، یعنی بعض اوقات وہ لٹک رہی ہوتی ہیں، آنکھوں پر آ رہی ہوتی ہیں، یا اوپر کی جانب وہ بڑھ رہی ہیں اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس سے بھدا پن معلوم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں حضرات فقہاء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسے ترشوا کر، کٹوا کر ذرا معتدل بنا لینا اور اس کو ذرا سا درست کر لینا، اس کی اجازت ہے۔
یہ شرعاً جائز ہے. لیکن جو آج کل فیشن چل رہا ہے، جو آج کل رواج چل رہا ہے، اور فیشن اور رواج کے بارے میں باقاعدہ شاپس کے اندر اور باربرز کے پاس یا بیوٹی پارلر کے اندر جا کر کے کٹوا کر کے باریک سی سرمے کی لکیر سی بنا لی جاتی ہے، وہ ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے. وسیم بیگ صاحب نے پوچھا ہے، مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کو کیا اللہ میاں کہہ کر پکارنے میں کوئی گناہ تو نہیں؟ نہیں، انشاءاللہ العزیز اس طرح کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں اسماء حسنہ 99 100 اللہ کے جو نام ہیں، تو ان ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے. فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہترین، حسین، خوبصورت، پیارے اور اعلیٰ نام ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے. یہی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. لہذا اگر اللہ کو اللہ میاں کہہ دیا تو چونکہ یہ بر صغیر کا اور ہمارے عرف کے اندر اور ہمارے رواج کے اندر یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی عزت کا اور تکریم ہی کا پہلو ہوتا ہے. معاذ اللہ کسی قسم کی کوئی گستاخی کا یا درجے کو کم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اس لیے تکریم کے پہلو سے ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر چونکہ اس کا عرف ہے اور رواج ہے، اس لیے اس طرح سے کہنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ افضل، بہتر، اولا، اعلیٰ یہی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں ہی سے اللہ کو پکارا جائے. محمد زبیر صاحب نے پوچھا ہے، اگر کوئی شخص مالدار ہو یعنی کپڑے خرید سکتا ہو اور اپنے پاس رومال یا ٹوپی نہ رکھتا ہو، پھر اگر وہ کسی مسجد میں جائے تو کیا کرے؟ ننگے سر جماعت میں شامل ہو جائے یا گھر سے ٹوپی تلاش کرے اگرچہ اس کی تلاش میں جماعت چلی جانے کا خدشہ ہو؟ دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سر کو ڈھک کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے. یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ساری زندگی میں کوئی ایک موقع بھی حج اور عمرے کے علاوہ ایک موقع بھی ایسا ثابت اور منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز ادا فرمائی ہو. امامہ بھی نہ ہو اور قلنسوہ ٹوپی مبارک بھی نہ ہو. امامہ اور ٹوپی مبارک کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہو. پوری سیرت تجربہ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے، بلکہ ایک طرح سے گناہ دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے وہ دوست اور ہمارے وہ احباب جو اپنے آپ کے بارے میں حدیث پر عمل کرنے کا زیادہ دعویٰ کرتے ہیں، وہی اس معاملے میں متہاون ہیں، یعنی وہی اس معاملے کے اندر غفلت کا، کوتاہی کا، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، عادت مبارکہ کو اپنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کسی بھی موقع پر نماز ننگے سر ادا فرمائی؟ ہرگز نہیں. لہٰذا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یا تو عمامہ، پگڑی یا کم از کم سر کو ڈھک کر ٹوپی وغیرہ پہن کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے. یہی سنت کے زیادہ موافق طریقہ ہے. اب البتہ یہ بات سمجھ لیں، یہاں ایک اور پہلو بھی ہے. کیا ٹوپی پہننا یا عمامہ پہننا نماز کے لیے لازم ہے اور فرض اور واجب ہے؟ کیا ٹوپی یا عمامہ پہننا یا سر کو ڈھکنا نماز کا جزو لازم ہے؟ تو ہاں، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ نماز کا جزو لازم نہیں ہے. یہ اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ اگر آپ نے سر کو ڈھکا نہیں تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی اور نماز ہی آپ کی کوتاہی والی ہو گئی اور نماز ہی آپ فریضہ ہی آپ سے ساقط نہیں ہوا، نماز کا فریضہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. نماز ادا ہو جائے گی، نماز آپ کی درست ہو جائے گی، لیکن آپ نے ایک خلاف سنت کام کیا، آپ نے ایک خلاف افضل کام کیا، بہتر کام آپ نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ نہیں ہے. لہٰذا کرنا یہی چاہیے کہ سر کو ڈھک کر نماز ادا کی جائے. اسی کو اختیار کرنا چاہیے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یہی ہماری عادت ہونی چاہیے. البتہ زبیر صاحب نے اپنے سوال کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں چلا گیا اور اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، تو انہوں نے آگے پوچھا کہ کیا اس کو تلاش کرے؟ تو ہاں، دیکھ لیں، اگر آسانی کے ساتھ مل جائے تو بہت اچھا، اور اگر اس کو نہیں ملتا تو کیا وہ گھر واپس چلا جائے یہاں تک کہ جماعت فوت ہو جائے؟ تو نہیں، یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
جماعت کی حدیث کے اندر تاکید بہت زیادہ ہے. الجماعۃ سنت مؤکدہ لا یتخلف عنها الا منافق. نماز سے کی جماعت سے منافق ہی پیچھے رہا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیچھے نہیں رہتا. جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس لیے جماعت کا تو غیر معمولی اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ سر کو ڈھکنے کے لیے امامہ یا ٹوپی تلاش کرنے کے لیے جماعت کو فوت کر دیں، ایسا بالکل درست نہیں. جماعت کی تاکید احادیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے، لہٰذا جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ٹوپی کپڑا اس وقت نہیں مل رہا تو ڈزنٹ میٹر، چھوڑ دیں اس کو، اب آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے. ریاض احمد خان صاحب نے پوچھا ہے کیا زکوٰۃ میں کوئی چیز خرید کر یا اگر اپنے پاس موجود ہو تو وہ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں. اگر کوئی چیز خرید کر آپ زکوٰۃ کے طور پر دینا چاہتے ہیں شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ بعض اوقات زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے. جیسا کہ مثلا کوئی گھر ہے، اس کے گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں، راشن نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دالیں نہیں ہیں، سبزی کھانا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو راشن ہی دیا جائے. زکوٰۃ کی رقم سے آپ راشن خرید کر کے دے دیں، یہی زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی مالیت کی چیز آپ اپنی ملکیت سے نکالیں، زکوٰۃ کے فریضے کے اندر یہ چیز لازم ہے اور آپ بطور زکوٰۃ کے کوئی بھی چیز ادا کر سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے کہا اپنے پاس موجود ہو، جی ہاں اپنے پاس موجود ہو تو بھی البتہ پھر اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو لگانی ہوگی، صحیح منصفانہ اس کی حقیقی ویلیو لگا کر اتنی رقم کا آپ حساب کر لیں کہ آپ نے زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دی ہے. عمار مایوں صاحب نے پوچھا ہے اگر کوئی گیم کھیلنا چاہے اور اس میں کھانے پینے کی چیزوں کی شرط لگا لیں، پھر ہارنے والی ٹیم وہ چیز دے کر آ جائے تو کیا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے، اس لیے کہ شرط لگانا شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے اور جوا ہے، قمار ہے. اس لیے جوا اور قمار یا اس کے ذریعے سے حاصل شدہ مال استعمال کرنا، کھانا پینا ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے. محمد سعد صاحب نے پوچھا ہے کیا شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا واقع ہو جائے گا؟ نہیں، شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا درست نہیں ہوتا. صاحب مبسوط علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَعْتَمِدُ عَلَى التَّرَاضِي، باہمی رضامندی پر اس عقد کا دار و مدار ہے. اور یہ مسئلہ چاروں ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہے. گویا کہ ائمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں کے نزدیک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے. خلا کے درست ہونے کے لیے، خلا کے لاگو اور منعقد ہونے کے لیے شوہر کی رضامندی بھی شرط ہے. شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی سے خلا منعقد ہوگا، اس کے علاوہ خلا درست نہیں ہوگا. محمد سعد صاحب ہی نے یہ مسئلہ بھی پوچھا ہے اگر شوہر کی طرف سے اس کے والد وکیل بن کر آئے تو کیا شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا واقع ہو جائے گا؟ نہیں، اس صورت میں بھی شوہر کی رضامندی شرط ہے. اگر اس نے والد کو وکیل بنایا ہے تو والد کو وکیل وہ اپنا کلام بھیجنے، اپنی بات پہنچانے کے لیے ضرور بنا سکتا ہے، ایجنٹ بنا سکتا ہے، وکیل بنا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. مگر خلا کے درست ہونے کے لیے شوہر کی اپنی دلی رضامندی شرط ہے. شوہر کا اجازت دینا یہ ضروری ہے. جب تک شوہر اجازت نہیں دے گا خلا منعقد اور لاگو نہیں ہوگا. كنا نبغي شكرا أو ما تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلا تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعا معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن